قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کتاب یہ پیغام دے رہی ہے کہ میری بارگاہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کیا پوچھا گیا؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لبہائے مقدسہ کو کھولا، جنبش دی، اور میرے اور آپ کے کریم آقا کی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو رب کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا محبوب تو اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک میری مرضی نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان اقدس کھولی اور اپنے لبہائے مبارک کو جنبش دی اور اپنے غلاموں سے ارشاد فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی بارگاہ کا خوف بھی ہو اور اس کی بارگاہ سے امید بھی ہو۔ فرمایا ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت۔ خوف یہ ہو کہ میرے مالک تو بڑا کرم نواز ہے، بڑی مہربانی ہے تیری، لیکن کہیں یہ نہ ہو کہ میں کسی سجدے پر ناز کر بیٹھوں اور تو پکڑ لے کہ میں بڑی نمازیں پڑھنے والا ہوں، میں بڑے روزے رکھنے والا ہوں، میں بڑی حج اور عمرے کرنے والا ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں، دنیا تو بڑی بد ہے۔ اس نگاہ سے کبھی نہ دیکھنا، اپنے اعمال کو ہمیشہ کم تر سمجھنا اور اللہ کی بارگاہ سے نیک عمل کرنے کے بعد، اپنی عبادت کرنے کے بعد اس کی بارگاہ سے امید رکھنا، مولا گناہ گار تو بڑا ہوں لیکن تیری کرم نوازی ہے، ہو سکتا ہے تو کرم نوازی کر دے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ایمان والا وہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اتقوا اللہ، جا بجا مقام پر قرآن پاک میں اس چیز کا درس دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کافروں سے تو کہا ہی نہیں، کن سے کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور کہیں پر کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ ایسی کرو کہ وہ تو لوگوں کے لیے نصیحت بن جائے۔ جا بجا مقام پر تقوی کا درس دیا۔ تقوی کا معنی ہی کیا ہے؟ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، ڈرنا، گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی رب کے حضور گزارنا اس انداز کے ساتھ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ اپنے خوف اور امید کی درمیانی کیفیت، اپنے رب سے ڈر کر زندگی بسر کرنا۔ آج ہم دنیا میں زندگی بسر تو کرتے ہیں، مادیت پرستی کے اس دور میں، کاروبار کے اس دور میں ہم زندگی تو بسر کر رہے ہیں، لیکن کیا میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کیا ہم نے کسی لمحے کوئی عمل ایسا بھی کیا ہے جو اس سے ڈر کے کیا ہو؟ کوئی عمل ایسا بھی کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے، روزے رکھ رہے ہیں، کوئی بھی عمل صالح کر رہے ہیں، کوئی ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوں۔ حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیمہ دا حج مسیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، بلے سوئے دسو کی کیتی جاندے ہو۔ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ ہم نے کوئی عمل صرف دنیا کے دکھانے کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے رب کو منانے کے لیے کر رہے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تعالی، فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائے گا
اخرجو من الناری من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کہ دوزخ میں سے ایسے شخص کو نکال کے لے آؤ جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا یا میرے خوف کی وجہ سے ڈرا تھا. اس کو دوزخ سے نکال کے لے آؤ. کتنی کرم نوازیاں ہیں اس کی، کتنی رحمت ہے اس کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ بات ارشاد فرمائے گا کہ وہ بندہ جو ایک لمحے کے لیے میری ذات سے ڈرا تھا. بلکہ ایک حدیث پاک میں ملتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کی آنکھ میں ایک مکھی کے پر جتنے آنسو آ گیا تھا، اور وہ آنسو دنیا کی خاطر نہیں، صرف میرے ڈر کی وجہ سے آیا تھا، میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے آیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب آقا دو جہاں حضور خاتم النبیین والمرسلین میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کائنات دوزخ کی آگ کو اس پر حرام کر دیتا ہے. آج ہم زندگی کے اس معمولات کو دیکھیں. زندگی تو میں اور آپ گزار رہے ہیں، لیکن کیا ہم کوئی عمل وہ ہم اپنے رب سے ڈر کے کرتے ہیں؟ یاد رکھیے ایک بات، زندگی میں یاد رکھیے، کبھی بھی تکبر نہ کیجیے اپنے اوپر، اپنی ذات کو بڑا نہ سمجھیے. تکبر کس کی چادر ہے؟ تکبر رب کائنات کی چادر ہے. ساری عزتیں، ساری شانیں، ساری بلندیاں، سارے تکبر اس ذات کو زیبا ہیں. انسان جب یہ چادر اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے رب اس کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. یہ چادر پھٹ جاتی ہے اور انسان کہیں کا نہیں رہتا، ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. فرمایا یقول عینانی لا تمسہما النار. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو آنکھوں کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. کون کون سی وہ آنکھیں ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عین بکت من خشیت اللہ. فرمایا وہ آنکھ جو اپنے رب کے خوف کی وجہ سے روتی ہے، جو اپنے رب کے خوف کی وجہ سے آنسو بہاتی ہے، روتی ہے. اور فرمایا وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ. فرمایا دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دے کر رات گزاری. اللہ تعالیٰ کی حضور آج ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور کبھی خوف سے ہماری آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے آنسو آئے ہو؟ کبھی ہم کسی کا حق مارتے ہوئے سوچا ہو؟ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے بھائی کا کبھی حق مارتے ہوئے سوچا ہو؟ دنیا کے اندر ہزاروں معاملات ہم کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں، ماں باپ کے ساتھ اولاد تعلقات میں کبھی اس چیز کو سامنے رکھا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا اور رب کائنات کا کیا فرمان ہے؟ دنیا کے کسی معاملے میں بھی ہم نہیں ڈرتے، اپنے آپ کو بڑا پرفیکٹ سمجھتے ہیں. جی میں صحیح ہوں باقی سارے غلط ہیں. نہیں، یاد رکھ وہ مالک ہے، اور وہ مالک کتنا کرم نواز ہے. ایک بات یاد رکھیے، وہ مالک اگر ہمارے عیبوں پہ جو پردے ڈال رکھے ہیں اس مالک نے ہمارے ہزار گناہوں اور عیبوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، اگر وہ مالک ایک بھی پردہ کھول دے تو بتائیں کیا کسی کو منہ دکھانے کے ہم قابل رہیں گے؟ کہ ہم کیسے ہیں، ہم کیا تھے، ہماری حیثیت کیا تھی؟ رب کائنات کی قسم، رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام لہوتی اپنے امتیوں کو پہنچانے کے لیے میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الندم التوبہ. جس بندے کو ندامت ہو گئی، غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی، کل انسان خطا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے، میرے سے بھی، ہم سب سے ہزاروں غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل انسان خطا. فرمایا ہر انسان خطا کار ہے، لیکن خیر الخطائین توابین. فرمایا بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں آ جائے، جو توبہ کر کے
اس کی بارگاہ میں آ جاتے. میاں صاحب کیا فرماتے؟ فرماتے ایک گناہ آئے ہائے لکھ گناہ میرا مولا ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے تے دیوے دے سنکالا، ایک گناہ میرا مولا ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے تے دیوے دیس نکالا. بھائی ماں باپ کو پتہ چل جائے نا کہ میرا بیٹا یہ غلطیاں کرتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، تو دنیا والے اسے ایک آنکھ نہیں بھاتے، دنیا والے اسے اچھا نہیں سمجھتے. لیکن قربان جائیں میاں صاحب فرماتے ایک گناہ میرا